السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیٹ کا قفل مدینہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اختیاری بھوک کو اختیار کیا کرتے تھے اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزر بسر ہوا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے مکہ مدینے کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا۔ سلطان بحر و بر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بھوک کی سختی اور کمزوری کی وجہ سے پیٹ پر باندھے جاتے تھے۔ آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پر پتھر باندھیں، آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پر پتھر باندھیں، ہم غلاموں کو ملیں خواں مدینے والے۔ ابو بجیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی شدت درپیش ہوئی تو ایک پتھر لے کر شکم انور پر باندھ لیا اور فرمایا، خبردار، کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں عمدہ خوراک کھانے والے اور آسودہ زندگی گزارنے والے ہیں مگر قیامت کے روز بھوکے ننگے ہوں گے۔ خبردار، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو معزز یعنی عزت والا بنانے کی کوشش میں ہیں حالانکہ وہ ذلت کا سامان کر رہے ہیں۔ خبردار، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ذلیل کرتے نظر آتے ہیں مگر یہ ان کے لیے سامان عزت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر ہماری جان قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک سے والہانہ محبت تھی اور ایک ہم جیسے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں کہ اگر کھانا تیار ہونے میں ذرا تاخیر ہو جائے یا کھانا ہمارے نفس لذت شناس کو نہ بھائے تو گھر والوں پر بگڑ جائیں۔ کاش ہمیں بھی قصداً بھوکا رہنے اور بھوک کی شدت کے باعث بنیت سنت کبھی کبھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی سعادت بھی نصیب ہو جاتی۔ میں کہاں اور کہاں ان کا وجود مسعود، میں کہاں اور کہاں ان کا وجود مسعود، میری اوقات ہی کیا ان پہ ہوں 100 لاکھ درود۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب مدین کے کنویں پر تشریف لائے تو کمزوری کی وجہ سے ترکاری کی سبزی آپ علیہ السلام کے پیٹ مبارک کے باہر سے نظر آتی تھی اور جن 40 دنوں میں رب الانعام سے ہم کلام ہونے کا شرف پایا، آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت سیدنا قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس اونی اور بچھونا بالوں سے بنا ہوا تھا، جو شریف کی روٹی نمک کے ساتھ تناول فرماتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، جب نیند قدم بوسی کرتی آرام فرما لیتے، بالوں کا لباس زیب بدن کرتے اور درخت کے پتے تناول فرماتے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا کھانا تر گھاس تھا، خوف خدا سے اس قدر روتے کہ مبارک رخساروں پر نشان پڑ گئے۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمانے لگیں، میں جب کبھی پیٹ بھر کر کھا لیتی ہوں تو میرا جی رونے کو چاہتا ہے، پھر میں رونے لگتی ہوں۔ میں نے عرض کیا، کیوں؟ فرمایا، مجھے میرے سرتاج صاحب معراج
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حالت یاد آتی ہے جس پر ہم سے جدائی فرمائی کہ کبھی بھی دن میں 2 مرتبہ روٹی یا گوشت سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہ آئی۔ عائشہ صدیقہ روتی تھیں نبی کی بھوک پر، عائشہ صدیقہ روتی تھیں نبی کی بھوک پر، ہائے بھرتے ہیں غذائیں ہم شکم میں ٹھونس کر۔ محترم ناظرین، ایک طرف ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عشق رسول ہے کہ اگر کبھی پیٹ بھر کر کھا بھی لیں تو غم مصطفیٰ میں روئیں، اور دوسری طرف ہم گناہ گاروں کا حال ہے کہ گلے تک خوب ڈٹ کر کھا لیں، پیٹ مکمل بھر جائے مگر دل نہ بھرے۔ یاد رہے، جب بھی روایات میں اہل اللہ کے پیٹ بھر جانے کا تذکرہ پائیں تو اس سے 1/3 پیٹ کا کھانا ہی مراد لیں۔ ہمارے پیٹ بھر کر کھانے اور ان کے پیٹ بھر کر کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ ہماری بہنوں کو بھی ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غم مصطفیٰ سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ کس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کیا کرتی تھیں، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو اپناتی اور انہیں یاد کر کے ان کے اس تصور سے بھی کانپ جایا کرتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بھوکے رہا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی سنت سمجھ کر بھوک سے کم کھانا کھانے کی عادت بنانی ہے۔ پیٹ کو بہت زیادہ بھر کر خوب ڈٹ کر کھانے سے ہمیں پیٹ کی بیماریاں لگتی ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ آپ سے کوشش کرنی ہے کہ جب خوب بھوک لگے تب کھانا کھائیں، اور پیٹ ابھی فل نہ بھرے، مطلب تھوڑا ابھی حصہ باقی رہ جائے تو ہم کھانے سے ہاتھ روک لیں، کیونکہ اکثر حکماء کا بھی کہنا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کر لیں، ایک ہوا کے لیے، ایک کھانے کے لیے اور ایک صحت و تندرستی رہنے کے لیے اس کو خالی رکھیں۔ تو اس سے انشاءاللہ ہمیں بہت